اسم ظرف کا کیا مطلب ہے؟ اسم ظرف کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے؟ ظرف کی کیا وزن ہے؟ کس وزن پہ ہم جب ظرف بناتے ہیں تو کون کون سا ہوتا ہے وہ؟ پہلی بات یہ دیکھیں کہ پہلا حرف جو ہے فاعل لام، اس پہ کیا آئے گا اور اس کا وزن کیا آئے گا؟ ایک ہے مفعل اور مفعل، یہ دو وزن کیسے بن رہے ہیں؟ جب عین کلمہ پہ زبر پیش اور زبر ہو، رفع اور نصب ہو، علیہ السلام، رفع اور نصب ہو عین کلمہ پر تو اس کا وزن مفعل کے وزن پر آئے گا۔ مثلا بتائیے کوئی لفظ۔ مشرب، مذبح، مذبح کیا ہوتا ہے؟ ذبح خانہ، ذبح کرنے کی جگہ۔ مشرب، قد علم کل اناس مشربہم۔ بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12، تو چشمے بھی کتنے تھے؟ 12 تھے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے آگے۔ مشرب پینے کی جگہ، اور مکتب اور مقتل، مقتل، قاتل یقتل سے مقتل، مقتل کسے کہتے ہیں؟ جی۔ اور جب یہ عین کلمہ وہ مکسور ہو، اس پہ زیر ہو، تو پھر کیا وزن آئے گا؟ مفعولن پر آئے گا۔ مشرق، مغرب۔ اچھا، یہ جو لفظ مسجد ہے، اس کا اگر ہم وزن نکالتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ ساجدہ یسجد، تو پھر اس پہ مسجد آنا چاہیے۔ یہ قاعدے سے ہٹ کے ہے، جو ایک فارمولہ ہے اس سے ہٹ کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور قرآن میں چونکہ استعمال ہوا ہے وہ مسجدون ہے۔ کہاں استعمال ہوا مسجد والی آیت یاد ہے؟ لفظ قرآن میں کہاں آیا ہے مسجد؟ 15واں پارہ جہاں پر واقعہ معراج کا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اچھا، یہ قاعدے سے ہٹ کے ہے۔ مشرق، مغرب، اور منزل، منزل جہاں اترنا، منزل، اور بہت سارے اس طریقے سے آپ وزن بنائیں گے، لیکن معلوم ہو گیا آپ کو کہ ظرف کی جو ہے وہ یہ اس کا وزن بنے گا، اور اس سے ہم پہچان لیں گے۔ مصرف کیا ہوتا ہے؟ اس کی جمع مصارف۔ مصارف زکوٰۃ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ میٹرک کا سوال ہے یہ، اسلامیات کے۔ مصارف زکوٰۃ قرآن میں استعمال ہوئے، تو لفظ مصارف زکوٰۃ وہاں نہیں آیا، یہ ہم نے یوز کیا ہے۔ مصرف خرچ کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع مصارف، اور قاعدہ معلوم ہے۔ اچھا، آج ہم جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے اسم آلہ۔ اسم آلہ، اس کی جمع کیا ہے؟ اولاد، آلہ آلات۔ اور آسان سا طریقہ اس کے دیکھیں، جب کوئی بھی چیز ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کسی کام کے لیے تو اس کو آلہ کہتے ہیں۔ اب جیسے تالا کھولنا ہے نا، تو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ چابی۔ تو چابی جو ہے اس سے تالا کھلتا ہے، یہ اسم آلہ ہے۔ یہ
اس کا ایک وزن ہے، اس وزن پہ ہم اسم آلہ بناتے ہیں. یہ کیا لکھا میں نے؟ اب اس کو مفعول پڑھیں گے آپ. کیوں پڑھا مفعول؟ کیوں پڑھا آپ نے اس کو؟ زبر زیر تو میں نے کچھ بھی نہیں لکھا اس پر. ٹھیک ہے نا. یہ تو پھر وہی بات ہوگی کہ اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ کیا ہے نصیر بھائی یہ ایک ہی بات کیا ہے؟ یہ کیا بی ہے؟ ایک تو ساتھ بیٹے ادھر آئیے، ادھر بورڈ ٹیڑھا کریں. اب دیکھیں کوئی فرق آیا؟ اب کیا، ایک منٹ، اب کیا فرق ہے؟ اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ تین پڑھیں گے لیکن اس کے دائیں دیکھو فرق آیا. پہلے انہوں نے بی پڑھا تھا، تھوڑا سا سیدھا کیا تو یہ 3 ہو گیا. کیا ہے یہ آپ بتائیے؟ یہ صرف پہچاننے کے لیے ہے کہ جیسے اب ہم نے بغل اس کی بات کر رہا ہوں، ادھر نہیں جا رہا، میں ادھر بات کر رہا ہوں. کیونکہ ہمیں بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے ساتھ کون ہے اس کے. ساتھ والے سے ساتھی کی پہچان کر لینا ہم. صحبت کا اثر بھی تو ہوتا ہے نا، جو جس کے ساتھ رہتا ہے. تو ہم کم سے کم وہی دیکھیں کہ اے کے بعد جو ہے وہ بی ہی کا بنے گا. وہ درست آنسر آپ لوگوں کے تھے. خیر اے سے ہی اس کے بعد سیکوینس میں چلیں گے. اب اس کو مفعول کیوں پڑھ دیا؟ بات تو ہم اسم آلہ کی کر رہے ہیں. مفعول یہ بھی ایک تکا لگایا ہے نا، ایسے اندازے سے کہہ دیے. اصل میں جیسے ہم فعل بولتے ہیں، فعل کے طرف مفعول بولتے ہیں. بات تو ہم آج کر رہے ہیں آلہ کی، چونکہ مفعولہ پڑھ چکے ہیں اس لیے مفعول ذہن میں آ رہا ہے. اور مفعلن یہ ہو نہیں سکتا، بیچ میں واو آ گیا، لہذا جو پڑھا ہے وہی بولیں گے. جی لیکن جب تک ہم ابھی تک اس کنڈیشن میں ہیں میک اپ کے بغیر نہیں پہچان سکتے. ایسا ہی ہے. اب میک اپ کریں گے تو پہچان لیں گے، میک اپ کے بغیر پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. میک اپ میں چپٹی ناک بھی ہوتی ہے تو سیدھے کر دیتے ہیں اس کو. ایسا ہی ہے. اب اس کو ہم پڑھیں گے مف، یہ واو ہٹا دیں، سوری، یہ بنے گا، اس کا وزن تھا مفعالن، میں نے لکھا غلط تھا اور بیچ میں اس کے الف ہے، سوری. یہ وزن ہم جس کا بنا رہے ہیں وہ آلہ کا مفعالن، یہ تھا لفظ مفعالن. کیا پڑھیں گے؟ یہ ہے ہمارا اسم آلہ، اس کا وزن، اسم آلہ کا وزن. اچھا مفعالن وزن ہے. اب ہم بنائیں گے فاتح یفتح، ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے. فاتح ثلاثی مجرد میں جو اسم آلہ بنے گا یہ وزن بنے گا. بنائیے یہ وزن پورا، پھر پڑھیے. مف، تا کے بعد الف بھی آئے گا. گڈ. مفتاحن کیا مطلب؟ کھولنے کا آلہ، چابی. مفتاحن کھولنے کا آلہ. اور تالا جب کھولتے ہیں تو 2 طریقے ہوتے ہیں. نو والا نہیں، کھولنے والا آلہ، آلہ اوزار. جی مفتاحن. اور تالا 2 طریقے سے کھلتا ہے. ساتھ کیسے کھلتا ہے؟ ایک چابی سے، دوسرا مضراب سے. وہ بھی آلہ ہے. اچھا مزے کی بات، ضربہ یضربو سے بنے گا مضرابن، ہتھوڑا. تالا مضراب سے بھی کھلتا ہے اور مفتاحن سے بھی کھلتا ہے. یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ دونوں سے تالا کھلتا ہے. چابی سے کھلا ہوا تالا ہم دوبارہ کھول سکتے ہیں؟ بند کریں گے تو دوبارہ کھول سکتے ہیں، مطلب دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو چابی سے.
اور اگر مزراب سے تالا کھولا آپ نے دوبارہ کر سکتے ہیں اس کو. اس لحاظ سے رشتوں کو بھی ہم چابی سے کھولنے کی کوشش کریں. غصے کے مزراب سے نہیں. غصے سے اگر تالا کھولا تو پھر کیا کریں گے؟ تھوڑا ماریں گے، آپ توڑ دیں گے تالا اور دوبارہ وہ استعمال بھی نہیں ہوگا وہ. اور چابی سے جتنی بار بھی آپ بند کریں گے دوبارہ اس کو استعمال کریں. اللہ یہ کہ کبھی بارش ہو جائے، پانی پڑ جائے، زنگ لگ جائے، پھر بھی اس میں ہم جگاڑ کرتے ہیں. ٹھیک جی، چابی گم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، نہیں بن جاتی ہے. اس کو 200 روپیہ دے دے، گھر آیا کہ بنا دے گا چابی، تالا پھر بھی نہیں خراب کرے گا وہ. یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ چابی ڈپلیکیٹ ایکسٹرا چابیاں رکھتے ہیں. ایک تالے کی 3 چابیاں کم از کم ہوتی ہیں. تو بات ہماری ہو رہی تھی رشتوں کے حوالے سے بھی کہ رشتے جو ہیں وہ اس قدر نازک ہوتے ہیں. اگر آپ نے تھوڑے سے ایک دفعہ کھول دیا اس کو، کھل تو جائے گا وہ، لیکن اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے بعد چابی بھی کام نہیں آئے گی. چابی بھی کسی کام کی نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، وزن کیا ہمارا ہے؟ مفتاحن. اب اسی سے ایک لفظ ہے مصباحن. کیا ہوتا ہے یہ؟ مصباحن صاد کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ روشنی کا آلہ. ٹھیک ہے، مصباح. جی، اب ایک سوال پوچھوں گا اسحاق بھائی سے. میزان اردو میں کیا بولیں گے؟ ترازو. میزان، وازانہ یازینو، میزان ترازو. ہمیں اس کی عربی بھی آنی چاہیے ترازو کی، معلوم ہونا چاہیے کہ ترازو کیا ہے، عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو. میزان. وضع المیزان، قرآن میں لفظ بھی میزان استعمال ہوا ہے، سورہ الرحمن. اور یہ ایک لفظ ہے منشار. منشار کس چیز کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے منشار کا استعمال کرتے ہیں. منشار کیا ہوتا ہے؟ انشار ینشر، انشار، منشار چیرنے والا آلہ، چیرنے والا آلہ. منشار، آری، آرا بھی استعمال کرتے ہیں. جی منشارن، لاسٹ میں تو تنوین آتا ہے. اچھا، ایک اور لفظ ہے مصباحن، سین کے ساتھ. مصباح بھی کہہ رہے ہیں جلدی میں، مصباح. گڈ. تسبیح، سبح یسبح تسبیحا، مصباح وہ جو تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں. یہ مصباح. جی، ویسے تو عربی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، باب تفعیل ہے. سبح یسبح میں استعمال ہوتا ہے. سبح یسبح. پنکھے تھوڑے سے کم کر دیجیے گا. جی بالکل. یسبح، منشار. یہ وزن اس کا آئے گا اسم آلہ کا. اچھا، ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ممحاتن. ممحاتن یہ بھی ایک آلہ ہے. ریزر یوز کرتے ہیں مٹانے کے لیے، بچے پینسل استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ریزر، ربر. ممحا مٹانے والا، ربر. مزراب. مزراب کسے کہتے ہیں؟ زواد کے ساتھ. ضرب یضرب سے مزراب، ہتھوڑا، مارنے والا آلہ. ویسے ہتھوڑا استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے ویسے تو عصا کہتے ہیں، چھڑی کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، سٹک.
تو مارنے والا اس کو تھوڑا ہی استعمال کرتے ہیں ہیمبل یا کوئی بھی لفظ استعمال کریں اس کے لیے. اور کوئی لفظ بنایا آپ؟ میزاب. کیا ذہن میں آ رہا لفظ کیا؟ جی جی میزراب. ٹھیک ہے میزراب. اور لفظ کیا ہے؟ ایک ابھی دیکھیں ہوا آ رہی ہے. ہوا کسی سے آ رہی ہے؟ مرواحاتن. اب اس کا باب چینج ہو گیا تو بنے گا وزن وہی مرواحاتن مفعالاتن. مؤنث کے طور پر استعمال ہوا. ہوا دینے والا آلہ. اچھا اسم آلہ کے بعد ایک اور ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, قرآن میں اس کا استعمال بھی ہوا ہے, وہ اسم تفضیل ہے. اسم تفضیل. فضل یفضل سے تفضیل. اسم تفضیل. تفضیل کیا ہوتا ہے؟ فضیلت. اچھا ڈگری جو ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں, ایک ہوتی ہے کون سی؟ بیسک ہے, پھر کمپیریٹیو ہے, اور پھر سپرلیٹو ہے. سپرلیٹو گڈ بیٹر بیسٹ. گڈ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا. اور بیٹر؟ بیٹر میں کمپیریٹیو کمپیئر کر رہے ہیں ہم, یہ اس سے بہتر ہے. وہ ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں نا, کچھ ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے. دیر از سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ. کچھ ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے. تو بیٹر کی فضیلت جو نہیں اس سے بہتر ہے. زیرو سے نکلا اس سے بہتر ہے. دونوں کو موازنہ کیا, چیک کیا, یہ اس سے بہتر ہے, تو لہٰذا اس کو ڈاپ کر لیں. اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں, دونوں چیزیں انسان کے پاس دو آپشن آتے ہیں ہمیشہ جب بھی آپ کو کوئی مشورہ کرنا ہو, مشورہ کسی سے کرنے سے پہلے اپنے آپ سے کریں. تو کوئی بھی ہم کام کریں سب سے پہلے اپنے آپ سے مشورہ کریں. اس کے پازیٹیو پوائنٹ اور نیگیٹو پوائنٹ ہم ایک دو کالم بنائیں, ایک پہ پازیٹیو اس کے مثبت اور ایک پہ منفی, دونوں پوائنٹ لکھیں. مثلا آپ کو 2 جگہ سے جاب کی آفر ہونے والی ہے, 2 جگہ سے رشتے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اب دونوں کو موازنہ کریں, اب دیکھیں ان کے پوائنٹس کو نوٹ کریں آپ. اس میں یہ خوبی ہے, اس میں یہ نہیں ہے, اس کے اندر یہ خوبی ہے, اس میں یہ نہیں ہے, اس میں یہ ہے, اور سب کے پوائنٹس آپ بالکل فیئر ہو کے پوائنٹس لکھے سارے. اور پھر آخر میں دیکھیں پازیٹیو پوائنٹ کس کس زیادہ ہے. پہلے تو آپ خود یکسو ہو جائیں گے. اب اس کے بعد فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر معلوم نہیں ہے تو آپ اہل ذکر سے بات کیجئے. اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ اہل علم. ان سے پوچھا جائے, مشورہ کیا جائے. اور یاد رکھیے مشورہ دینے والا امانت دار ہو. المستشار مؤتمن, حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. مشورہ دینے والا امانت دار ہو. یہ واقعہ معلوم ہے, شاید پہلے میں نے ذکر کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ پریشان حال ہوں, بے روزگار ہوں, کوئی جاب نہیں, کوئی کام نہیں, کوئی بزنس نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ I have nothing, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. گھر میں کچھ ہے؟ یا رسول اللہ ہاں ایک پیالہ موجود ہے, لاؤ. پیالہ لے کے آیا, نیلامی کی. بھائی یہ پیالہ کون کتنے میں خریدے گا؟ ایک نے بولا جی میں 1 درہم میں لوں گا, دوسرے نے بولا جی 2 درہم میں لے لوں گا. ہاں لاؤ 2 درہم. پیالہ لے لیا. اس فرد کو کیا, اس فرد شخص سے کیا کہا آپ علیہ السلام نے کہ جاؤ 1 درہم سے اپنے بچوں کے لیے راشن لے کر آؤ, اور دوسرا درہم لے کے جاؤ اس سے کلہاڑی خرید کے لاؤ. اور یاد رکھیے اس میں دستہ نہیں لگوانا, صرف اس کا بلیڈ لے کر آنا ہے. لے آیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وہ کلہاڑی لے کے آ رہا ہے تو دستہ بھی وہاں سے لگوا سکتا تھا, کیوں نہیں لگوایا؟ اللہ کے رسول نے کیوں منع کیا؟ اب آئیے اسی حدیث کی طرف. المستشار مؤتمن, مشورہ دینے والا امانت دار ہو.
وہ شخص اگر وہاں سے کلہاڑی کا دستہ بھی لگواتا اور بعد جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتا، کلہاڑی نکل کے اس کے پاؤں پہ لگتی اور اس کا پاؤں کٹ جاتا، وہ کیا بولتا آ کر کے، مجھے کس نے کہا تھا، مجھے کس نے کہا تھا، مجھے کس نے مشورہ دیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ یہ کام کرو، میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کا بیلنس دیکھتے ہوئے اس کا دستہ لگایا۔ جب اس کا دستہ لگ گیا تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جاؤ اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور اس کو بیچو۔ 3 دن کے بعد آتا ہے، یا رسول اللہ میرے حالات بہت بہتر ہو گئے، بہت بہتر ہو گئے حالات۔ فیکٹری کی بنیاد کس نے رکھی؟ یہ فیکٹری ہے، فیکٹری کا کام کیا ہوتا ہے؟ فیکٹری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مشین کام زیادہ کرتی ہے، مشینری کام زیادہ کرتی ہے، آدمی کام کم کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیکٹری کی بنیاد رکھی۔ بات واضح ہوئی؟ المستشار مؤتمن، مشورہ دینے والا امانتدار ہو، اور جب مشورہ لیا جائے کسی خاص معاملے کے اندر پھر اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، خاص کر جب کہیں رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آیا کرتے تھے، پوچھتے تھے یا رسول اللہ، خواتین خود آتی تھیں، یا رسول اللہ مجھے فلاں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور فلاں نے بھیجا ہے، آپ مجھے فرمائیے کہ میں کون سا انتخاب کروں، کس کو میں چوز کر لوں؟ تو آپ فرماتے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کا چال چلن ایسا، اس کا انداز یہ ہے۔ جس شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس میں واضح فرما دیا کہ یہ شخص جو ہے ضراب النساء، یہ عورتوں کو بہت مارتا ہے، اور فلاں جو ہے وہ بہت کنجوس ہے، بہت بخل ہے، بخیل ہے، وہ کسی کو پیسے نہیں دیتا خواتین کو، لہٰذا میرا مشورہ تم دونوں کو چھوڑ کے فلاں سے نکاح کر لو۔ اللہ کے رسول نے مشورے دیے لوگوں کو، بتائے، لیکن پوچھے پیچھے پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ بات آ رہی تھی اسم تفضیل کی۔ اچھا، اسم تفضیل جب ایک چیز ہے ہم اس کو یوں کر سکتے ہیں، ایک لفظ ہے حسین، ٹھیک ہے جی، ایک لفظ ہے حسین، اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حسین بنا کس سے؟ حسن سے بنا ہے، اور حسین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سین، خوبصورت، بس اتنا ہی بات ہے، یہ گڈ کے معنی میں ہے، اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جمیل بھی استعمال کرتے ہیں، جمیل، حسین، حسین و جمیل بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو اسم تفضیل لے کے جائیں گے تو اسم تفضیل کا جو وزن ہے، یہ اگر یہ پنکھا ہم بند کریں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی، یہ والا خاص کر، تو اس کا وزن یہ آئے گا، افعالو کے وزن پر آئے گا، افعالو کے وزن پر ہے اسم تفضیل۔ اسم تفضیل کا وزن کیا ہے؟ افعالو۔ اب ہم لیتے ہیں یہی لفظ ہے حسین کو لیتے ہیں، تو اس کو وزن بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ اسی وزن پر احسانو، الف نہیں آئے گا، افعالو، عین کے بعد لام ہے، جی جی وہ سب میں آئے گا، جمیل میں بھی آئے گا، وزن یہی رہے گا افعالو سب کا۔ جو بھی ہم اسم تفضیل بنائیں گے اس کا وزن کیا رہے گا؟ افعالو، بس یاد رکھیے جی۔ احسن قرآن میں استعمال ہوا احسن، مثال ایکم، بالکل اس میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایک اور جگہ پر ہے، اور ایسے اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اللہ نے کیا استعمال کیے ہیں اس طرح بات کریں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ومن احسن
کس کی بات اچھی، کس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کس کی نہیں؟ ممن دعا، جو کہے آؤ اللہ کی طرف، ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور شرط ساتھ لگا دیئے وہ خود بھی انسان بن جائے، وہ خود بھی اعمال اس کے صالح ہوں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ ایکم احسن عملا۔ دیکھو اللہ کو جو منظور ہے نا، جو مقبول، جو چیز چاہیے وہ احسن چاہیے۔ تو بات ہو رہی ہے احسن کی، اور حضرت حسان بن ثابت سے پوچھے احسن کیا ہے؟ ومن احسن من اللہ احسن منک، احسن منک۔ لفظ آگے استعمال جو ہوا ہے لم تر قط عینی احسن منک، آپ سے حسین ترین، احسن آپ سے اتنا خوبصورت، آپ سے لم تر قط عینی، میری آنکھوں نے آج تک نہیں، لم تر قط کبھی نہیں دیکھا۔ الفاظ پہ غور کیجئے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنم نہیں دیا۔ الفاظ نعت، شاعر رسول، مداح رسول کے الفاظ تو سنیں ذرا، احسن۔ اور کہیں پر لفظ آتا ہے اس طرح اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مطلب؟ سب سے بڑا، اس سے بڑی کوئی اور طاقت، کوئی پاور نہیں ہے۔ اکبر، اور اصغر سب سے چھوٹا، سپرلیٹو۔ اس کو جب کہتے ہیں نا سپرلیٹو، یہی ہے گڈ بیٹر بیسٹ، اور جس کا کسی سے کوئی کمپٹیشن نہ ہو، جو ٹاپ لیول پہ ہو۔ اسی طریقے سے احسن ہے افضل، افضل کا لفظ بھی آ گیا، سب سے زیادہ جس کی فضیلت ہو، سب سے زیادہ جس کی اہمیت فضیلت ہو۔ تو یہ ہمارے پاس ایک وزن افضل ہے، افعلو، اور اجملو ہے، اکبر ہے، اصغر ہے، استعمال کرتے ہیں ہم آخر میں، اس میں اصغرو ہے، اکبرو ہے، احسنو ہے۔ اور ایک اور لفظ ہے خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور شر کا لفظ بھی، اور خیر کا مطلب سب سے اچھی چیز، اس کا وزن وہی خیر والا استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک ہے فولا، فولا جو ہے یہ وزن بھی ایک آتا ہے، یہ لیکن زیادہ تر قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے ہیں یہ استعمال ہے۔ اور الفاظ آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اشرف کسے کہتے ہیں؟ اشرف، اچھا کہا جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات، ٹھیک ہے، بہترین، سب سے عزت والا، شرف والا، بزرگی والا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم میں ان چیزوں کا استعمال ہوا ہے تو ہم ان کو پہچان بھی سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، اب جو بکس آپ کے پاس ہوں گی گھر جا کے اس کی اسٹڈی کریں گے آپ۔ اصل میں یہ بکس ہم دیتے ہیں ایک گھر میں پڑھنے کے لیے، بہت اچھا کرتے ہیں آپ، کتاب ساتھ لے کے آتے ہیں اور ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ کام یہاں تک تو بہت اچھا ہے۔ کتاب ساتھ لے کے آنا، ایک پتہ چلتا ہے اسٹوڈنٹ ہے، پڑھنے والا ہے، اور ساتھ لے کے جاتا ہے کتاب، ظاہر بات ہے اسٹوڈنٹ بھی کتابوں کی خیال کرتا ہے۔ کتاب کا لانا، کتاب کا لے جانا ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس سے جو احسن عمل ہے نا، احسن عمل، یہ حسین ہے، جمیل ہے عمل یہ والا، لیکن اس سے جو اسم تفضیل ہے نا وہ کون سا ہے؟ اب اسم تفضیل آپ بتائیں۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے نا وہ کیا چیز ہے، کون سا عمل مطلوب ہے؟ آج کی کلاس میں ہمارا صرف یہ سبق ہے، اللہ کو جو سب سے محبوب عمل ہے وہ کون سا ہے؟ احسن عمل کی بات ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ وہ دیکھیں، چیک کریں، ایکم، کون ہے تم میں سے کون احسن عملا، یہ عمل چاہیے۔ حسین پہ آ کے، حسن پہ آ کے
فرسٹ لیول پہ آ کے نو، سیکنڈ پہ نہیں، سپرلیٹو، اس سے اچھا کوئی اور کام نہ کر سکے. بہت شکریہ، السلام علیکم.